الحی القیوم ذوالجلال والاکرام کی حمد و ستائش کے بعد درود و سلام سید القونین آمینہ کے لال بہتر حسن و جمال الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی کی ذات اقدس روضہ اطہر اور قبر انور پر معزز عزیزان وقار، آج جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں وہ ہے انسانی حقوق کا ایک جامع منشور، یعنی خطبہ حجۃ الوداع۔ سب سے پہلے ہم جس قدر اپنے خالق خالق رازق کا شکریہ ادا کریں وہ کم ہے کہ ہم جن ایام سے گزر رہے ہیں یہ ایام میرے مالک کو بہت پسند ہے۔ ہم نے عید الاضحیٰ کا دن بھی گزار لیا، اب ہم ایام تشریق میں سے گزر رہے ہیں، وہ ایام جو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے کھانے پینے کے ایام رکھے ہیں۔ اس سے قبل ہم نے اپنے مالک کے حکم پر شعائر اللہ کو مد نظر رکھتے ہوئے جانوروں کو اس کی راہ پر قربان کیا، اور اللہ رب العالمین نے ان کی قربانی کے ذریعے ہماری ایک تربیت، ہمیں ایک ادب سکھلانا چاہا۔ وہ یہ ہے کہ انسان جب تک جھکا رہتا ہے انسان کی عزت مرتبہ بلند ہوتا رہتا ہے، جیسے ہی وہ اپنے اندر انا کو میں کو لاتا ہے وہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوتا ہے، آخرت میں بھی ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ یعنی اس میں ہمیں اللہ رب العالمین نے ادب یہ سکھلایا کہ ہم اپنے اندر بھائی چارہ، محبت، الفت پیدا کریں۔ آج اسی مناسبت سے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ احکامات، وہ فرامین جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مجمع کو حجۃ الوداع کے موقع پر جمع کیا، جن کی تعداد تقریباً اس وقت 1,00,000 سے زیادہ تھی۔ ان سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطاب کیا، اور اس خطاب میں جب جب آپ نے لوگوں کو مخاطب کیا آپ نے یا ایھا الناس کے لفظ کو بول کے لوگوں کو مخاطب کیا، کسی خاص طبقے کو، کسی خاص آدمی کی طرف اشارہ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی بات نہیں کی۔ آپ نے پوری دنیا کو، پوری عوام الناس کو یا ایھا الناس کہہ کے مخاطب کرتے ہوئے کہا، یا ایھا الناس اسمعوا قولی، اے لوگوں میری بات کو سنو، فإنی لا ادری، لعلی ممکن ہے کہ آج جس طرح آج ہم جمع ہے، لعلی لاقاکم بعد یوم ھذا، اس کے بعد ممکن ہے کہ ہم اس طرح جمع نہ ہوں۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سب سے پہلے ہمیں انسانی حقوق کا منشور دیا وہ ہے انسانی مساوات۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، الا ان ربکم واحد، یہ بات یاد رکھو، الا ان ربکم واحد، بے شک تمہارا الہ ایک الہ ہے، تمہارا رب ایک رب ہے، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، اور تمہارا رب بھی ایک ہے، تمہارا باپ بھی ایک ہے۔ أَلَا لَا فَضْلَ بَعْدَ عَرَبِيٍّ عَلَىٰ عَجَمِيٍّ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کسی عربی کو اجمی پر فضیلت نہیں دی، عَلَىٰ عَجَمِيٍّ،
نہ کسی عجمی کو فضیلت حاصل ہے، ولا لعجمی علی عربی، اور نہ کسی عجمی کو عربی پر فضیلت حاصل ہے، ولا احمر علی اسود ولا اسود علی احمر، نہ کسی کالے کو گورے پر اور نہ کسی گورے کو کالے پر فضیلت حاصل ہے، الا بتقوی اللہ، یہ ساری کی ساری اگر فضیلت حاصل ہے تو وہ صرف تقوی کی بنیاد پر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ نہیں ہے کہ یہ آدمی فلاں حسب نسب سے تعلق رکھتا ہے، یہ فلاں کنبے سے، یہ فلاں ملک سے تعلق رکھتا ہے، یہ فلاں رنگ و نسب سے تعلق رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر کوئی چیز میٹر کرتی ہے تو وہ تقوی ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، جو اس وقت اللہ رب العالمین کے ہاں جو زیادہ فضیلت والی چیز ہے وہ تقوی ہی ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری جو رہنمائی اس میں کی وہ یہی کہ ایک رب کی عبادت کرنی ہے۔ تم ایک باپ کی اولاد ہو، تو ایک رب کی عبادت کے ساتھ ساتھ ایک باپ کی اولاد ہونے کے ساتھ ساتھ جو تمہیں دوسری چیز اپنے اندر پیدا کرنی ہے وہ تقوی پیدا کرنا ہے، اللہ کا ڈر پیدا کرنا ہے۔ تیسری چیز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سود کا خاتمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کا خاتمہ کیا ہے۔ یہ سود آج کا چلا ہوا یہ نہیں ہے، یہ دور جاہلیت سے چلا آ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے میں سود اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کا چھوڑتا ہوں۔ تو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس چیز کی تلقین کی ہے کہ یہ ایسی بیماری ہے، یہ سود ایک ایسی لعنت زدہ چیز ہے کہ جو اس وقت کے رئیس اور امیر لوگ ہوتے تھے وہ غریبوں کو قرضہ دے دے کے اپنا غلام بنائے رکھتے تھے، ان کو اس چیز سے باہر ہی نہیں آنے دیتے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری وہاں بھی رہنمائی کی، اور اللہ نے قرآن مجید کے اندر یہ ارشاد فرما دیا کہ جو کوئی سود لیتا ہے، دیتا ہے، اس پر گواہ بنتا ہے، اس کو لکھتا ہے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے۔ انسان دشمن کے مقابلہ میں ہو، اس کو امید ہوتی ہے کہ کسی ایک کو فتح ہوگی، لیکن یہ ایسا میدان ہے جس میں انسان کو یہ یقین کرنا چاہیے کہ اگر فتح و نصرت ہے تو صرف اللہ کو ہے، اور اللہ کے قرآن کے ساتھ ساتھ جو فتح نصرت ہے وہ دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر ہم اس کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیں گے، اس کے ساتھ اعلان جنگ کرنا چاہیں گے، ہم ہمیشہ شکست ہی کھائیں گے، کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ چوتھی چیز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وراثت کا حق۔ دورہ جاہلیت میں عورتوں کو، بہنوں کو وراثت کا حق دیا ہی نہیں جاتا تھا، ان کو غلام بنا کے رکھ لیا جاتا تھا، گھروں کے اندر قید کر کے رکھ دیا جاتا تھا کہ کہیں وراثت ہمارے گھر سے باہر نہ چلی جائے۔ آج سندھ کے اندر بھی تو یہی کنڈیشن ہے، یہی صورتحال ہے کہ لوگ وہاں جو وڈیرے ہیں وراثت باہر جانے کے ڈر سے اپنی بیٹیوں کے نکاح قرآن کے ساتھ کر دیتے ہیں۔ استغفر اللہ معاذ اللہ، کتنا بڑا ظلم ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہاں جو چیز بیان کی، سیدنا عمر بن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، آپ کی اونٹنی کی مہار میرے ہاتھ میں تھی اور اس اونٹنی کے منہ سے جو لعاب گر رہا تھا وہ میرے دونوں کندھوں کے درمیان گر رہا تھا۔
اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قد آتا کل ذی حق حقہ، کہ بے شک اللہ تعالی نے یہ ہمیں حکم دیا ہے کہ ہر حق والے کو اس کا حق عطا کر دیا جائے، اس کو دے دیا جائے۔ اور فرمایا وَلَيْسَ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ، اور اس کے لیے کوئی وراثت نہیں ہے جس کے لیے وصیت کر دی گئی ہو۔ یعنی قرآن کے اندر جس کے حصے مقرر کر دیے گئے ہیں اس کے لیے اب کوئی وصیت نہیں ہے۔ وصیت ان کے لیے ہوتی ہے جن کا حصہ مقرر نہ ہو، جن کا حصہ پہلے ہی مقرر ہو ان کے لیے وصیت نہیں ہوا کرتی۔ اور یہاں جو چیز قابل غور ہے، آج معاشرے کے اندر والدین اور بھائی اپنی بہنوں کے حق کو غصب کر رہے ہیں، والدین اپنی بیٹیوں کے حق کو غصب کر رہے ہیں۔ لوجک کیا پیش کرتے ہیں؟ آپ کی شادی کے اوپر ہمارا اتنا خرچ آیا تھا، ان سے پوچھا جائے کیا بیٹے کی شادی پر آپ کا کوئی خرچہ نہیں آیا تھا؟ کیا وہ فری میں ہوئی تھی؟ حالانکہ بیٹے کی شادی پر بیٹی کی بنسبت زیادہ خرچہ آتا ہے۔ اور دوسرا، بیٹیاں ڈرتی ہیں کہ کہیں اگر ہم نے اپنا حق مانگ لیا تو بھائی یہ نہ کہہ دے کہ آج کے بعد میرے دروازے پر نہ، میرے دروازے تیرے لیے بند ہیں۔ اگر وہ لاکھ بار بھی کہے کہ ہم نے اپنا حصہ نہیں لینا تو پھر بھی بھائی کو چاہیے کہ وہ ایک مرتبہ اس کو دے ضرور۔ اگر وہ اپنی خوشی سے واپس کر دے تو وہ اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن قرآن مجید کے جو احکامات ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ہیں، اس پر جب انسان عمل کرے گا تو تبھی کامیاب ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے اندر یہ بات واضح کر دی کہ وارث کو اس کا حق دیا جائے، وراثت والوں کو اس کا حق دیا جائے۔ پانچویں چیز، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امانت داری کا حکم دیا ہے۔ آج کل امانت دار بہت کم ملتے ہیں۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی نبوت نہیں ملی، مکہ والوں کے اندر موجود ہے، وہ اپنی امانتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کے رکھوایا کرتے تھے، اور وہ کہا کرتے تھے ہم نے آپ کو صادق اور امین پایا ہے۔ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ الا ومن كانت عنده امانة فليؤدها الى من ائتمن عليها، کہ جس کے پاس کوئی امانت رکھوائے تو اس کو چاہیے کہ وہ امانت داروں کو اس کی امانت پہنچا دے، اس امانت کا پورا خیال کرتے ہوئے اس کو اس کا حق ادا کر دیا جائے، اس کی امانت اس کو واپس کر دی جائے۔ آج یہاں ہمارے معاشرے کے اندر کسی کے پاس امانت رکھوا دی جائے تو وہ کچھ لمحات کے بعد، کچھ ایام کے بعد بے ایمان ہو جاتا ہے، مکر جاتا ہے، انکار کر دیتا ہے۔ تو اس لیے یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ جو انسانی حقوق کا ایک جامع منشور دیا ہے، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ اور سلیقہ سکھلایا ہے۔ جب انسان ایک انسانی معاشرے کے اندر رہتا ہے تو ان چیزوں کا جب وہ انسان خیال کرے گا، غور و فکر کرے گا، ان چیزوں کو مد نظر رکھے گا تو اس کو پتا ہوگا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم کیا کیا کن چیزوں کا دیا ہے۔ چھٹی چیز، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نو مولود بچے کے تحفظ اور اس کے نسب کا حق ادا کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ دورہ جاہلیت میں کیا تھا؟ ایک بستر پر 10 آدمی آیا کرتے تھے۔ جب بچہ پیدا ہوتا کسی کو معلوم بھی نہیں ہوتا تھا کہ یہ بچہ کس کا ہے،
آج دیکھیں اسلام کی خوبصورتی کیسی ہے، اسلام کتنا خوبصورت ہے۔ اس نے مرد کو تو حکم دیا ہے کہ وہ اپنی ایک سے 4 تک شادیاں کر سکتا ہے، لیکن ایک خاوند کے نکاح میں ہوتے ہوئے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے یہ ایک عورت کو حکم نہیں دیا کہ وہ کسی دوسرے کے نکاح میں چلی جائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الولد للفراش، بچہ اسی کا ہوگا جس کے بستر پر ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرِ، اور جو برائی کا ارتکاب کرے گا، زنا کرے گا، اس کے لیے پتھروں کی سزا ہے، یعنی اس کو سنسار کر دیا جائے گا، رجم کر دیا جائے گا جو شادی شدہ ہوتے ہوئے زنا کرے گا۔ اگر آج ہمارے ملک و ملت کے اندر اسلامی قوانین کو نافذ کر دیا جائے تو یہ جو بدکاری ہے، زنا جیسی لعنت ہمارے اوپر مسلط آج ہوتی چلی جا رہی ہے، اگر اسلامی قوانین ہوتے تو آج ان کے مطابق اگر ان کو سزا دی جاتی تو یہ آج برائی ہمارے معاشرے سے ختم ہو سکتی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین میں حکمت ہے، اس کے اندر تربیت ہے، ادب ہے، ایک دوسرے کا احترام ہے، ایک دوسرے کی عزت کی پاسداری ہے، ایک دوسرے کے مال اور جان کے تحفظ کی پاسداری ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سکھلا رہے ہیں۔ ساتویں چیز معاشرتی شناخت کا حق۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دورہ جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ کوئی اونچے حسب نسب والا ہوتا تو جو کم حسب نسب کے لوگ ہوتے تھے ان کو اپنا کمی کمین سمجھا کرتے تھے، بالکل ہی غلام سمجھا کرتے تھے۔ اور اس دور کے لوگ جو غریب ہوتے، بہت کمزور ہوتے، وہ اپنے نسبوں کو کسی بڑے نسب کے ساتھ جوڑ لیا کرتے تھے، اپنی نسبت کسی اونچے قبیلے کے ساتھ کر لیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہاں یہ حکم دیا کہ کوئی بھی نسب اپنا نسب کسی دوسرے کے نسب کے ساتھ نہ جوڑو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کوئی غلام کسی دوسرے کے مالک کے ساتھ اپنی نسبت نہ جوڑے۔ اور ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت بڑی بات کی، آپ نے فرمایا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، جو اپنے نسب کو تبدیل کرے گا یا اپنی نسبت کسی اور کے ساتھ کرے گا اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ یعنی انسان کسی بھی ذات پات کے ساتھ تعلق رکھتا ہو یہ اس کی اپنی شناخت ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یہاں اللہ رب العالمین نے لوگوں کو مخاطب کیا ہے، یا ایھا الناس، کہ اے لوگوں یہ جو تمہارے ذات ہے، تمہارے کنبے قبیلے ہیں، یہ صرف تمہاری پہچان ہے۔ لتعارفوا، یہ تعارف کے لیے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور اسی کے ساتھ تمہاری عزت ہے، اسی کے ساتھ تمہارا وقار ہے، اسی کے ساتھ تم اللہ رب العالمین کے پاس اپنا مقام و مرتبہ حاصل کر سکتے ہو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنے پیارے طریقے کے ساتھ انسان کو انسانی زندگی جینے کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا ہے۔ آٹھویں چیز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاوند اور بیوی کے حقوق کو بیان کیا۔ پہلے دور میں خاوند اپنی بیویوں کو سوائے خادمہ کے، گھریلو ملازمہ کے کچھ نہیں سمجھا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان کو تم نے اللہ کے کلمے کے ساتھ حلال کیا ہے، ان کا احترام کرو۔
بدلاؤ اسلام کے علاوہ کون سا ایسا مذہب ہے، کون سا ایسا طریقہ کار ہے جو عورت کو اتنا ادب و احترام اور اتنی عزت دیتا ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے کلمے کے ساتھ تم نے ان کو اپنے لیے حلال کیا ہے اور ان کا احترام کرو۔ اور ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ عورتوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے بستر پر اپنے خاوند کے علاوہ کسی کو آنے نہ دے، اپنی آبرو کی، اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ایسی کوئی چیز دیکھو تو ان کو مارو، سزا دو، لیکن وہ سزا ایسی نہ ہو کہ ان کی ہڈی کو توڑ دیا جائے، ان کو ایسی سزا نہ دی جائے جس کے ساتھ ان کا چہرہ بگڑ جائے، ان کا وجود بگڑ جائے۔ اگر ان چیزوں کو ہم سامنے رکھیں، آج ہمارے معاشرے کے اندر جو عورتوں کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے، جو خاوند اپنی بیویوں کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں، وہ اسلام کو ان لوگوں نے سیکھا ہی نہیں ہے، نہ پڑھا ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاوندوں کو یہ حکم دیا ہے کہ ان کی عزت اور احترام کے ساتھ ساتھ ان کو پہناؤ بھی اور ان کو کھلاؤ بھی، اور اچھے طریقے کے ساتھ۔ یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مد نظر رکھو۔ نویں چیز نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر زندگی میں کامیابی چاہتے ہو، کتاب و سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھامو۔ لن تضلوا ما تمسكتم بهما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم ہرگز بھی گمراہ نہ ہو، تمہیں کوئی گمراہ نہ کر سکے، تو اپنی بہترین جو چیز ہے وہ کتاب اللہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ کن لوگوں نے تھاما ہے؟ معاشرے کے اندر رسم و رواج کو اہمیت دی جاتی ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول کو نہیں۔ رسم و رواج پر آج دنیا چل رہی ہے، دیکھا دیکھی کا عالم ہے۔ میری گلی میں یہ ہوا تھا، میرے قبیلے میں یہ ہوا تھا، میرے پڑوسیوں نے یہ کیا تھا، میرے رشتہ داروں نے یہ کیا تھا، میں بھی یہی کروں گا۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم کامیابی چاہتے ہو، گمراہی سے بچنا چاہتے ہو، کتاب اللہ اور سنت رسول کو مضبوطی سے تھامو۔ لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں، بہت کم تلاوتیں کرتے ہیں، قرآن مجید کو سیکھتے نہیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے ساتھ پیار نہیں کرتے، اس کا احترام نہیں کرتے۔ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بات کی جائے، لوگ وہاں مذاق، تمسخرے، ٹھٹھا کرتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم گمراہیوں سے بچو، عزت اور مقام والی زندگی جینا چاہتے ہو، کتاب اللہ اور سنت رسول کو مضبوطی سے تھامو۔ تو میرے برادر، میرے محترم بزرگ بھائی، ہمیں ان چیزوں سے سیکھنا چاہیے کہ ہماری کامیابی صرف کتاب اللہ اور سنت رسول میں ہے، رسم و رواجوں میں نہیں۔ رسم و رواج وہ ہے جو ہم نے خود بنائے ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھلا رہے ہیں، یہ ایک انسانی معاشرے کا بہترین جامع منشور ہے، جس معاشرے کے اندر انسان رہتا ہے، اس کو وہاں رہتے ہوئے کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ 10ویں چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے بعد کافر نہ ہو جانا، میرے چلے جانے کے بعد گمراہ نہ ہو جانا۔ وہ گمراہی کیا ہے کہ دین سے پھر نہ جانا، ایسی چیزوں کو نہ اپنا لینا جو دین نہیں ہے۔ اگر آج ہم اپنے معاشرے کے اندر نظر دوڑائیں، بہت کم لوگ دیندار طبقہ ملتا ہے، اکثروں میں سے وہ طبقہ ملتا ہے جو بدعات پر اپنی زندگی کو گزار رہا ہے اور ان پر اپنا جتنا ان کا دائرہ کار ہے وہ اس پر ہی انہوں نے منحصر کیا۔ اگر ان کو قرآن کی تلاوت کا،
کلمہ طیبہ کو پوچھ لیا جائے، نماز کا کہہ دیا جائے، تو آگے سے ایسی ایسی باتیں سناتے ہیں کہ ان کی باتیں سنتے ہوئے انسان خود شرمندگی محسوس کرتا ہے کہ پتہ نہیں میں نے ان سے کون سا ایسا سوال کر لیا ہے جس کا اس نے اتنا برے طریقے سے جواب دیا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے چلے جانے کے بعد گمراہ نہ ہو جانا، کافر نہ ہو جانا، دین سے پھر نہ جانا، دین کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، تب ہی تم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور آخری بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کی، آپ نے 1,00,000 کے زائد مجمع سے بات کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں الا لیبلغ الشاہد الغائب، جو یہاں موجود ہے وہ میری ان باتوں کو ان لوگوں تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہے۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ یہ دین پہنچانے کا سلسلہ رکنا نہیں چاہیے، جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی یہ لوگوں تک دین پہنچتا رہنا چاہیے۔ اگر دین کی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی انسان کو مل جائے اور اس کو چاہیے کہ وہ اس پر عمل کرے، نہ کہ اس کا مذاق اور ٹھٹھا اڑائے، نہ کہ دین داروں کو برا بھلا کہا جائے۔ جو دین پر عمل پیرا ہے نہ ہی ان کو برا بھلا کہنا چاہیے، بلکہ ان کے ساتھ مل کے خود کوشش کرنی چاہیے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے۔ یہ جتنی باتیں ہیں یہ کسی عام انسان کی بات نہیں ہے۔ انسان کسی کی بات 1-2 مرتبہ سنے وہ اکتا جاتا ہے، یہ ایسے پیغمبر کی بات ہے جس کی باتیں سنتے سنتے انسان کبھی بھی اکتاتا نہیں ہے۔ اور جو عاقل دانشور لوگ ہوتے ہیں، عقل مند لوگ ہوتے ہیں، وہ ان باتوں کو سن کے اور اس سے سیکھ حاصل کرتے ہیں، اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لاتے ہیں، بہترین راستے کی طرف چلتے ہیں۔ جو ان کی زندگیوں کے اندر کمی کوتاہی ہوتی ہے وہ ان کو چھوڑتے ہوئے اس زندگی کی طرف چلتے ہیں جس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چلنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ اسی لیے تو رب کا قرآن کہتا ہے لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو اس زندگی کو فالو کرتے ہیں۔ آج لوگوں سے پوچھا جائے تو وہ کسی ایکٹر کو فالو کر رہا ہے، کسی ڈائریکٹر کو فالو کر رہا ہے، کسی اداکار کو فالو کر رہا ہے، کسی فنکار کو فالو کر رہا ہے۔ یہ سننے میں نہیں آتا کوئی کہہ رہا ہو کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ نے ہمیں زندگی جینے کا طریقہ کیسے سکھلایا ہے اور آپ نے اپنی زندگی کیسے جی۔ تو اس لیے سامعین اکرام ہمیں خطبہ حجۃ الوداع سے سیکھنا چاہیے، اور یہ واقعتاً انسانی حقوق کا ایک جامع منشور ہے، ایک جامع طریقہ ہے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ساری باتوں کے اندر ایک انسان کو دوسرے انسان کے ساتھ کس طرح زندگی گزارنی چاہیے، اپنا رکھ رکھاؤ کس طرح کرنا چاہیے، اپنا بول چال کس طرح رکھنا چاہیے، ان کی امانتوں کی کس طرح پاسداری کرنی چاہیے، یہ ساری کی ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاتے ہوئے اپنی امت کو بتلا کر کے گئے ہیں۔ اسی لیے تو رب کا قرآن کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن دین اسلام کو آپ کے اوپر مکمل کر دیا گیا۔ اے پیغمبر ہم نے اپنی ساری نعمتوں کو آپ کے اوپر مکمل کر دیا ہے۔ اور آج کے دور میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، کچھ نظریات رکھنے والے ایسے مذاہب بھی موجود ہیں، کچھ ایسے مسالک بھی موجود ہیں جو یہ بات کہتے ہوئے سنے گئے ہیں معاذ اللہ استغفر اللہ کہ اس دور میں بھی دین مکمل نہیں ہوا تھا۔ جیسی جیسی ایجادات کی جا رہی ہے ان ایجادات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان تک ابھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح بات پہنچی نہیں، یا پہنچی ہے وہ جان بوجھ کر اس کو چھوڑ رہے ہیں اور اپنی دین کے اندر منمانی بنوا رہے ہیں۔
اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ بہتان اور تہمت لگا رہے ہیں کہ آپ نے ہم تک دین سے ایمان کو نہیں پہنچایا۔ اگر ہم اس آیت پر غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ دین اسلام ہم پر مکمل ہو چکا ہے۔ دین اسلام کے علاوہ جتنی چیزیں ہم اس میں داخل کریں گے وہ ساری کی ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے ہٹ کر ہوگی۔ جو دین سے ہٹ کر ہوگی وہ ہمیں جہنم میں لے جانے کا سبب بنے گی۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی چیزوں سے محفوظ رکھے جو چیزیں ہمیں جہنم میں لے جائیں۔ اللہ ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق دے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے بیان کی ہے، اور ہمارے لیے ان چیزوں کو اپنا کر جنت میں جانے کا راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلا دیا ہے۔ جو سنا سنایا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔